خانوا کی جنگ 16 مارچ 1527 کو مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر اور میواٹ کے راجہ رانا سانگا اور راجپوت اتحادیوں کے درمیان لڑی گئی۔ رانا سانگا کا اصل نام رانا سنگرام سنگھ تھا۔ یہ جنگ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ شمالی ہندوستان کی ابتدائی جنگوں میں سے ایک تھی جہاں بارود کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے رانا سانگا نے بابر کو ابراہیم لودھی کے خلاف حملہ کرنے کے لیے خط لکھا، جس سے بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ تو رانا سانگا نے بابر کی کوئی مدد نہیں کی، بظاہر اپنا ارادہ بدل لیا۔ رانا سانگا کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ بابر ہندوستان پر قبضہ کر لے۔ پھر رانا سانگا کئی راجپوت ریاستوں کو متحد کرنے اور مغل افواج کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنانے میں کامیاب رہا۔ اس نے دہلی کو بابر کی حکمرانی سے آزاد کرنے اور خطے میں راجپوت تسلط کو قائم کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ پانی پت کی پہلی جنگ کے بعد بابر نے تسلیم کیا تھا کہ اسے بنیادی طور پر دو اتحادی حلقوں سے خطرہ ہے، پہلا رانا سانگا اور دوسرا مشرقی ہندوستان پر حکومت کرنے والے افغان۔ بابر نے جو کونسل بلائی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغان بڑے خطرے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بابر نے اپنے بڑے بیٹے ہمایوں کو ایک فوج کی سربراہی میں مشرق میں افغانوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ تاہم آگرہ پر رانا سانگا کی پیش قدمی کی خبر سن کر ہمایوں کو جلدی سے واپس بلایا گیا۔ اس کے بعد بابر نے دھولپور، گولیار اور بیانیہ کو فتح کرنے کے لیے فوجی دستے روانہ کیے، جو آگرہ کی سرحدوں پر واقع مضبوط قلعے تھے۔ دھولپور اور گولیار کے کمانڈروں نے اپنے قلعے بابر کے حوالے کر دیے اور اس کی شرائط کو قبول کر لیا۔ تاہم بیانیہ کے کمانڈر نظام خان نے بابر اور رانا سانگا دونوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا۔ بابر کی طرف سے بیانیہ بھیجی گئی فوج کو 21 فروری 1527 کو رانا سانگا نے شکست دے کر منتشر کر دیا۔ رانا سانگا نے بابر کے خلاف ایک مضبوط فوجی اتحاد بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ راجستھان کے تقریباً تمام راجپوت بادشاہ شامل تھے، جن میں ہرواتی، جالوار، سروہی، ڈنگر پور اور دھوندار قلعے کے بادشاہ شامل تھے، اور موجودہ جودھ پور کے بادشاہ گنگا راؤ ذاتی طور پر شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کی طرف سے ایک فوجی دستہ بھیجا گیا جس کی قیادت اس کے بیٹے نے کی تھی۔ چندیری کے میدنی رائے بھی اس اتحاد میں شامل ہوئے۔ مزید یہ کہ سکندر لودھی کا چھوٹا بیٹا محمود لودھی، جسے افغانوں نے اپنا نیا سلطان قرار دیا تھا، وہ بھی افغانوں کے ایک گھوڑ سواروں کے دستے کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہوا۔ میوات کے حکمران خانزادہ حسن خان میواتی بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہوئے۔ بابر جانتا تھا کہ اگر اس نے ان سے کھلے میدان میں لڑنے کی کوشش کی تو اتنے بڑے اتحادیوں کے سامنے اس کی فوج کو شکست ہوگی، اس لیے اس نے ایک مضبوط دفاعی حکمت عملی کی منصوبہ بندی شروع کی۔ بابر نے جنگ کے میدان کا خود معائنہ کیا۔ جنگ کا میدان آگرہ کے قریب خانوا کے گاؤں میں واقع تھا۔ بابر نے جدید فوجی حکمت عملی کو تعینات کیا جو اس خطے میں غیر معمولی تھیں۔ بابر نے اپنے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے اپنی بندوقوں اور توپوں کو بھی استعمال کیا۔ فوج کی تعداد پر مورخین کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں کہ بابر کی فوج 40,000 اور رانا سانگا کی فوج 80,000 سے 1,00,000 تھی، لیکن اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ رانا سانگا کی فوج بابر کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ بابر کی فوج کے اپنے دشمنوں کی بڑی تعداد کا سن کر حوصلے پست ہو گئے۔ حوصلے بلند کرنے کے لیے بابر نے اعلان کیا یہ ایک مقدس جنگ ہے۔ رانا سانگا کے خلاف اسے جہاد قرار دیا۔ اس نے اپنے آدمی کو یاد دلایا کہ وہ اپنے مذہب کی عظمت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جواب پرجوش تھا، سب نے کہا وہ آخر تک لڑیں گے اور بابر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آخر کار 16 مارچ 1527 کو خانوا میں دونوں فریق اپنی فوج کو تشکیل میں لے کر آمنے سامنے ہوئے۔ رانا سانگا نے مغل فوجوں کے خلاف حملے کی قیادت کرتے ہوئے لڑائی کا آغاز کیا۔ مغل فوج نے توپوں اور بندوقوں کا استعمال کرتے ہوئے راجپوت گھوڑوں اور ہاتھیوں کے ابتدائی حملے کو ناکام کر دیا۔ توپوں کے شور نے راجپوت فوج کے گھوڑوں اور ہاتھیوں میں مزید خوف پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی آدمیوں کو روند کر پیچھے کی طرف دوڑ گئے۔ رانا سانگا نے مغلوں کے مرکز پر حملہ کرنا ناممکن پاتے ہوئے اپنے آدمیوں کو مغلوں کے اطراف پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دونوں اطراف میں 3 گھنٹے تک لڑائی جاری رہی۔ اس دوران مغلوں نے راجپوت صفوں پر بندوقوں اور تیروں سے حملے کیے، جبکہ راجپوت اپنے قریب ہی جوابی کارروائی کر سکے۔ بابر نے اپنی مشہور تکنیک جو اس نے پانی پت کی پہلی جنگ میں استعمال کی تھی، اسے خانوا کی جنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کی، تاہم اس کی فوج اسے مکمل کرنے میں ناکام رہی۔ 2 بار انہوں نے راجپوتوں کو پیچھے دھکیل دیا، تاہم راجپوت گھوڑ سواروں کے انتھک حملوں کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ تقریباً اسی وقت رئیسن کے رانا سلادی نے رانا سانگا کو دھوکہ دیا اور بابر کی فوج کے پاس چلا گیا۔
गया। सलादी की धोखा दही ने राणा सांगा को अपने मंसूबे बदलने और नए अहकामात जारी करने पर मजबूर किया। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये धोखा दही कभी नहीं हुई और ये बात की मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। इसी दौरान राणा सांगा को एक गोली लगी और वो बेहोश हो गए, जिससे राजपूत फौज में शदीद अफरा तफरी फैल गई और थोड़ी देर के लिए लड़ाई खत्म हो गई। आजा नामी कमांडर ने राजपूत फौज की क़यादत संभाली, जबकि राणा सांगा को उसके काबिल एतमाद आदमियों ने अपने आसार में छुपा लिया। राजपूत कमांडर ने अपने कमज़ोर मरकज़ को नज़रअंदाज करते हुए मुगलों पर हमले जारी रखे, लेकिन वो नाकाम रहे। बाबर ने कमज़ोर राजपूत मरकज़ को देखकर अपने आदमी को जारहाना कार्रवाई करने का हुक्म दिया। मुगल हमले ने राजपूतों को पीछे धकेल दिया, जिससे राजपूत कुव्वतें ख़त्म होने लगीं और राजपूत कमांडर महाज की तरफ पीछे हटने पर मजबूर हो गए। खानवा की जंग के नतीजे में बहुत से लोग मारे गए। राजपूत फौज अब बेक़ियादत थी, क्योंकि उनके ज़्यादातर सीनियर कमांडर मर चुके थे और उनके बेहोश बादशाह राणा सांगा को जंग के मैदान से बाहर निकाल लिया गया। बच जाने वाली राजपूत फौज ने मुगलों के बाएं और दाएं तरफ पहले की तरह एक मायूस कुन हमला किया, लेकिन वो इस बार भी नाकाम हुए, जिससे बहुत से राजपूतों के बहादुर फौजी मारे गए और जल्द ही जंग खानवा राजपूतों और उनके अगवान इत्तेहादियों की शिकस्त पर ख़त्म हुई। खानवा की जंग ने ये ज़ाहिर किया कि राजपूत बहादुरी बाबर की फौजी हिकमत अमली और तंजीमी महारत का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं थी। ये ख्याल किया जाता है कि अगर बाबर ने तोपों का इस्तेमाल ना किया होता तो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ तारीखी फतह हासिल करनी थी। राणा सांगा ने जो अजीम शान इत्तेहाद बनाया था वो कामयाब नहीं हुआ। जंग खानवा की वजह से वो इत्तेहाद टूट फूट का शिकार हो गया और राणा सांगा का इंतकाल जनवरी 1528 को हुआ।